सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, वाक़यात और सानियात होकर गुजर जाते हैं लेकिन तारीख इनको अपने अंदर महफूज कर लेती है। पाकिस्तान और भारत की एक तारीख है और ये तारीख जब तक भारत नहीं भुलाएगा तब तक इसकी पाकिस्तान के लिए नफरत और दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत की तारीख की इब्तिदा ही भारत के लिए अगर मैं कहूँ कि तकलीफ दे थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक नहत्ती कौम ने बगैर असलहे और बारूद के भारत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक ऐसा वतन हासिल कर लिया जो दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। अपना टूटा हुआ हिस्सा वापस लेने के लिए भारत ने कई बार सामने से वार किए लेकिन इसका फायदा नहीं हो सका। इस निहत्ती कौम ने जैसे भारत को तोड़कर अपना वतन हासिल किया था, इसी तरह इसका दिफा भी भरपूर तरीके से किया। जख्म भी लगे, गिरे फिर संभले, दुख उठाए, अपने प्यारे अपने हाथों से दफनाए, लेकिन वतन पर आंच नहीं आने दी। भारत को कई बार पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम भी दिया गया, हाथ भी बढ़ाया गया, लेकिन भारत तारीख नहीं भुला पा रहा। भारत इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहा, इस तकलीफ से जो उसे 1947 में पाकिस्तान की शक्ल में मिली। पाकिस्तान और भारत की ये तारीख भारतीय रियासत के लिए नाकाबिले कबूल भी रही और भारत वो पहली रियासत बन गया जो वक्त के साथ आगे बढ़ने के बजाय माजी की जानिब बढ़ने लगा। इसी माजी को बुनियाद बनाकर भारत में मुसलमानों को दीवार से लगाया जाने लगा। मुसलमान का मतलब भारत में पाकिस्तानी समझा जाने लगा। ये नफरत जब बेकाबू हुई तो भारत के आइन, कानून और मुआशरे का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाकर लोग इलेक्शन में वोट हासिल करने लगे। मुसलमानों पर जुल्म और सितम का वादा करके भारत में सियासतदान इक़्तिदार का हिस्सा बनने लगे। इस्लाम का खात्मा करने की कस्में खाने वालों को भारत में फूलों के हार पहुंचाए जाने लगे और आज का भारत सबके सामने है। एक जानिब भारत पाकिस्तान की नफरत में अपने ही अंदर बसने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती की हर हद पार करता जा रहा है, तो दूसरी जानिब वक्फे से इस कौम का सब्र और हौसला भी आजमा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई बार मुख्तलिफ अंदाज में मुसल्लह और सिफारती गुंडागर्दी करने की नाकाम कोशिश की। आज एक बार फिर इसी नाकाम कोशिश का मुजाहिरा कराची में देखने को मिला। सुबह 10 बजे कराची स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्द जदीद असलहे से पूरी तरह लैस थे। उनके पास तवील दुरानिये तक लड़ने का सामान भी मौजूद था और उनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम BLS से था। पुलिस और रेंजर्स के जवान मौके पर पहुंच गए और उन भारतीय फंडेड दहशतगर्दों की स्टॉक एक्सचेंज में दाखिले की कोशिश को वैसे ही नाकाम बनाया जिस तरह आपको याद होगा 26 और 27 फरवरी को पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की पाकिस्तान की सरहदी हुदूद में दाखिले की कोशिश को ना सिर्फ नाकाम बनाया था बल्कि भारत के जंगी जहाज़ों को भी राख कर ढेर बना दिया था। अच्छा, चारों दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने से पहले जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इस वाक़ये में 3 अफराद ने जामे शहादत भी नोश किया, जिनमें 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं और 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में रॉ के मुलविस होने के ठोस सबूत मिले हैं। एक जिंदा सबूत तो पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसका नाम है कुलभूषण यादव। भारत ये कोशिश दहाइयों से कर रहा है, कभी कौमियत के नाम पर, कभी फिरके के नाम पर ऐसे शरपसंद गिरोह बनाता है जो पाकिस्तान में मासूम अफराद को बरगला कर रियासत के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं और कहते ये हैं कि हम तो अपनी कौम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। भारत इस कौम के बारे में शायद, मुझे भी कहना पड़ेगा कि शायद अब तक सही से जान नहीं सका। हर कौम की तरह हम में भी कई खामियां मौजूद हैं। हम लड़ते भी हैं, हम में इख्तलाफात भी होते हैं, हम के साथ गलत भी कर जाते हैं, हम रिश्वतखोरी भी करते हैं, हम कम भी तोलते हैं, हम में मज़ीद कई खामियां होंगी, मौजूद हैं, बिल्कुल है और हम मानेंगे भी। लेकिन जब बात इस वतन के दिफा पर आई, इसी कौम ने हमेशा एक कौम होने का सबूत दिया है। तारीख गवाह कि पाकिस्तान की बका के लिए इस कौम का बच्चा भी मौत को गले लगाना अपना फ़र्ज और बाइस फ़ख्र समझता है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की नाकाम कोशिश की गई, इस कोशिश में भारत ने कितना ही पैसा खर्च किया होगा, ज़रा सोचिए। कितने दिनों तक मनसूबाबंदी की गई होगी,
रैकी की गई होगी, हथियार लाना ले जाना, गाड़ी लेना, महीनों लगे होंगे, यकीनी तौर पर महीनों लगे होंगे, पैसे पानी की तरह बहाए गए होंगे यकीनन, लेकिन भारत की इस तवील कोशिश को मिनटों में नाकाम बना दिया गया। ऐसे मेरी ड्यूटी गेट पे थी, जैसे वो गाड़ी से निकले उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो पहले सब इंस्पेक्टर को शूट किया, फिर वो सिक्योरिटी वालों के उनको शूट किया, फिर हमारे 2 बंदे थे उनको भी जख्मी किया। जैसे वो गिर गए तो मैं भी बचा था, तो पहले जो अंदर आया उसको मैंने शूट किया, तो उन्होंने उनको बोला भाई वो एक और भी बंदा यहाँ पे जिंदा जो हमें शूट कर रहा है। चुप गए, तीनों ही चुप गए। मैंने फायरिंग बंद कर दी। उसके बाद 2 अंदर आए, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, वो अंदर चले गए। तीसरा बंदा जो पीछे आ रहा था उनको कवर देके उसने मेरे को देख लिया। जैसे उसने मेरे को देख लिया मैंने उसको शूट लगाई गोलियां, तो उनको लगी तो थोड़ा सा जख्मी हो गया क्योंकि उसके पास जैकेट पर पहना हुआ था। फिर उसने गन्ने निकाला, पिन निकालने वाला था, मैंने उसको सर पे गोली मारी, वो उधर ही गिर गया। उससे 2 आगे चले हैं, एक ग्रेनेड फेंक रहा था, दूसरा जो है फायरिंग कर रहा था। उससे आगे और आगे से भाइयों ने। तुम्हारे साथ और कौन कौन था? 2 जो जख्मी हुए वो। अच्छा, भारत में सिर्फ घुसकर मारने की, यकीन जानिए, सिर्फ फिल्में ही बन सकती हैं, जबकि हम पाकिस्तानी अमली तौर पर मुजाहिरा करना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने घुसकर मारा था 27 फरवरी को, और भारत ने जब भी पाकिस्तान की सरहद पार करने की कोशिश की, या तो वो पकड़े गए या फिर मारे गए। और ये जो 2 कौड़ी के लोग, जरा गौर से सुनिएगा, जो 2 कौड़ी के लोग जो भारत के हाथों अपना जमीर बेचकर खुद को कभी इस्लाम का ठेकेदार कहते हुए टीटीपी का लिबादा ओढ़ लेते हैं, कभी मासूम पश्तूनों का नाम इस्तेमाल करते हुए पीटीएम का नकाब लगा लेते हैं, तो कभी खुद को बलोच कौम का नुमाइंदा बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये टीटीपी, पीटीएम, बीएलए, ये सब नकाब हैं। गौर से सुनिए, ये सब नकाब हैं। चेहरा एक ही है, वो है भारत, वो है रॉ, वो है नरेंद्र मोदी, अजीत। चेहरा वही, मकरू है, बस नकाब बदलते रहते हैं। काम वही है, बस नाम बदलते रहते हैं। भारतीय रियासत की सोच अगर मैं कहूं कि इंतहाई छोटी है तो आप अग्री करेंगे। भारत छोटा चोर है, वो समझता है कि वो चोरियां करके दुनिया में तरक्की हासिल कर लेगा, नाम कमा लेगा, या फिर किसी तरह बड़ा बन जाएगा। इसीलिए वो ऐसे छोटे छोटे हथकंडे, ओछे हथकंडे का इस्तेमाल करता है। कभी पाकिस्तान के कौमी राज चुराने की कोशिश करता है, तो कभी अपने लोग पाकिस्तान में भेजकर लोगों को वर्गला कर अहम मालूमात चुराने की कोशिश करता है, ताकि दहशतगर्दों को हमले के लिए तैयार कर सके। अच्छा, कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर चुराने की भी कोशिश कर रहा है। कभी पाकिस्तान के नाम पर अपने अंदर रहने वाले मुसलमानों के हकूक ही चोरी कर रहा है। लेकिन मैं भारत को आज बताना चाहूँगी, हर चीज़ चोरी से हासिल नहीं की जा सकती। अगर सब कुछ चोरी से हासिल किया जा सकता तो आज दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क शायद भारत होता। अगर सब कुछ चोरी से हासिल किया जा सकता तो आज दुनिया की हर नेमत भारत के पास होती। अगर चोरी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता तो आज भारत की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज होती। अगर चोरी ही कामयाबी की जमानत होती तो आज भारत दुनिया का सबसे कामयाब तरीन मुल्क होता, क्योंकि चोरी में तो माहिर है। लेकिन चोरी से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी, तुम तलवार तो चुरा सकते हो, मगर हाथ कैसे चुराओगे? हाथ नहीं चुरा सकते। और दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार को भी हाथ जुल्फिकार बनाता है। असला तो चुरा सकते हो, हौसला कैसे चुराओगे? पैसे तो चुरा सकते हो, इरादे कैसे चुराओगे? राज तो चुरा सकते हो, जज्बा कहाँ से चुराओगे? जब पाकिस्तान पर बात आएगी तो पूरे मुल्क के किसी भी शोबे को उठा के देख लें, किसी भी शोबे को, इस मुल्क का डॉक्टर, इंजीनियर, गार्ड, पुलिस वाला, सरकारी मुलाजिम, उस्ताद, हर फर्द बगैर वर्दी का सिपाही होगा, क्योंकि ये वो जज्बा है जिसके जरिए इस कौम ने ये वतन हासिल। आज भारत चीन के हाथों बदतरीन शिकस्त से दो चार हो रहा है। सैकड़ों भारतीय सिपाही मारे जा चुके हैं, सैकड़ों ही गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इतनी बेइज्जती चीनी फौज के आगे भारतीय फौज भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी है। सफारती मुहाज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी भारत को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। माशी तौर पे भी भारत खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं कर सका। खुद भारत के अंदर एक जंग जारी है और सरहद पर चीन के साथ दूसरी जंग जारी है, और अब पाकिस्तान के साथ भारत एक और जंग करने के मूड में दिखाई दे रहा है। लग ऐसा रहा है कि मोदी ने भारत को अपने इस दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने की नीयत कर ली है। अगर इसी नीयत के साथ मोदी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाता तो यही पैसा जो मोदी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करता,
جو جنگ مودی پاکستان سے لڑنے کی کوشش کر رہے, یہی جنگ اگر بھارت میں جہالت, غربت, انتہا پسندی کے خلاف لڑتا تو بھارت اور پاکستان کی سرحدیں بھی یقیناً محفوظ ہو جاتی, خطے کا امن بھی محفوظ ہو جاتا, ترقی اور معاشی استحکام کے آثار بھی واضح ہوتے چلے جاتے. اس کے لیے سب سے پہلے بھارتی ریاست کو, آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا ناظرین؟ 1947 کو انہیں قبول کرنا ہوگا. بھارتی ریاست کو 1947 کو قبول کرنا ہوگا, تاریخ کو قبول کرنا ہوگا, کیونکہ تاریخ آپ بدل نہیں سکتے. ہسٹری کو آپ کو قبول کرنا ہوگا, ماضی کو قبول کرنا ہوگا, کیا میں پاکستان کی وجوہات کو قبول کرنا ہوگا, پہلے جاننا ہوگا کہ کیا میں پاکستان کی وجوہات تھی کیا, پھر قبول کرنا ہوگا, اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہوگا, نیت صاف کرنی ہوگی تاکہ منزل آسان ہو سکے, کیونکہ اعمال کا ہی نیت پر ہوتا ہے اور انسان وہی پاتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو آپ کے نہ ہوتے ہوئے کام بھی کسی نہ کسی طرح یقین جانیے ہو جاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر, اور اگر نیت ہی خراب ہو تو پھر آپ لاکھ جتن کر لیں, نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا, نتیجہ لا حاصل ہی رہے گا, ویسا ہی لا حاصل نتیجہ جیسا ہمارے پارلیمنٹ کے ہر اجلاس کے بعد دکھائی دیتا ہے. آج بھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا. ملک میں کورونا کے 2 لاکھ سے زائد کیسز ہو چکے ہیں, 4000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. آج ہی کراچی میں دہشت گردوں نے حملے کی ناکام کوشش بھی کی. دیگر شہروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرات موجود ہیں, معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے, پیٹرول کی قیمتیں اچانک ہی بڑھ گئی ہیں. پورے معاشرے میں ایک غیر یقینی کا عنصر پایا جاتا ہے, دکھائی دیتا ہے, جس کو ختم کرنے کے لیے, جس پر قابو پانے کے لیے بلایا گیا پارلیمان میں اجلاس, تاکہ بات کی جا سکے. اب اجلاس تو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ بات کی جا سکے, ملک کو درپیش مسائل پر بات کی جا سکے, ملک کی موجودہ صورتحال کی بات کی جا سکے. آج بھی ضرورت تھی کہ سیکنڈری چیزوں کو فراموش کر کے پرائمری مسائل پر فوکس کیا جائے. نہیں کیا گیا فوکس. سیاسی اختلافات تھوڑے سے پیچھے کر کے قومی معاملات پر بحث کی جاتی, لیکن نہیں کی گئی. آج بھی وہی ہوا جو ہمارے ملک کی جمہوریت میں شاید افسوس کے ساتھ کہوں گی ایک روایت بن چکی ہے, بڑی بری روایت بن چکی ہے. ذرا دیکھیے ناظرین, میں نے اپنی زندگی میں اس مقدس پارلیمان, مقدس کا لفظ ہم ایڈ کرتے ہیں اس پارلیمان کے ساتھ, گہرائی میں جا کے سوچے گا کیوں اس مقدس پارلیمان میں طویل بحث و مباحثے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے. کئی گھنٹوں کے سیشن ہوتے ہوئے دیکھے. کتنے ہی بڑے لوگوں نے اس پارلیمنٹ میں خطاب بھی کیے, بہت سارے مسائل پر بات بھی کی گئی, ایک دوسرے پر تنقید بھی کی گئی, ذاتی حملے بھی اس تنقید میں شامل تھے. لوگ دست و گریباں بھی ہوئے, ایک دوسرے کی نجی زندگی پر بھی گفتگو کی گئی, الزامات کی بچھاڑ کی گئی, کیچڑ اچھالا گیا, کچھ ایسی باتیں بھی کی گئیں, لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہو سکیں, کیونکہ اس مقدس پارلیمان میں جو آیا اس نے یا تو اپنے مقدمات کا دفاع کیا, یا پھر اپنے قائد کے مقدمات کا دفاع کیا, یا پھر اپنے مخالفین پر الزام تراشی شروع کر دی. لیکن اس مقدس پارلیمان کے مقدس اراکین نے, سمجھ رہے نا, مقدس اراکین کہہ رہی ہوں, سمجھ جائیے آپ, اس مقدس پارلیمان کے مقدس اراکین نے شاید ہی کبھی مسائل کا حل بتایا ہو, شاید ہی کبھی کوئی ایسی تجویز دی ہو جس سے ملک اور قوم کا بھلا ہو جائے, ووٹ ڈالنے والوں کا بھلا ہو جائے, جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ووٹ دے کے, اعتماد کر کے, اعتبار کر کے. شاید ہی کبھی وہ بات کی ہو ان مقدس اراکین پارلیمنٹ نے جس پر سب کے سب متفق ہو سکیں اور جو ملک کی بھلائی کے لیے ہو. شاید ہی کبھی کسی پریشانی کا سدباب کیا ہو. اس مقدس پارلیمان میں زیادہ تر لا حاصل گفتگو دیکھنے کو ملی, احتجاج دیکھنے کو ملے. کبھی بل کی کاپیاں پھاڑی گئیں تو کبھی بجٹ کی, کبھی اپوزیشن نے حکومت پر الزامات لگائے تو کبھی حکومت نے اپوزیشن پر. لیکن اس مقدس پارلیمان میں جو مقدس ہی اس لیے کہ یہاں اس ملک کے عوام کے مستقبل کے فیصلے کیے جائیں, عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ, جس کو ہم کہیں گے کوئی ہیلدی ڈسکشن یا کوئی ہیلدی ڈیبیٹ کی جائے جس میں پازیٹیوٹی بھی ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پارلیمان کا ہر اجلاس عوام کے پیسوں پر ہوتا ہے. تمام خرچہ میری اور آپ کی جیب سے جاتا ہے, یہ حقیقت ہے, میری اور آپ کی جیب سے ان کے اجلاسوں کا خرچہ جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے, قوم کے لیے کوئی بات نہ یہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے, اور اگر ہوتی ہے غلطی سے کوئی کر لینا وہ صرف بات ہی رہ جاتی ہے, اس پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اچھا چلیں یہ چھوڑیں, مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری پر جب بھارت نے یاد کریں حملہ کیا تھا, اسی مقدس پارلیمان کے نمائندوں کی سنجیدگی کا عالم آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ رضا چلائیے گا ذرا کلپ. جی پلیز. جناب اسپیکر,
Order in the house, please. हाँ, ऑर्डर ऑफ द डे प्रिंट हो रहा है, जैसे ही वो पहुंच जाएगा तो हम आपको पहुंचाएंगे. ऑर्डर ऑफ द डे जो ना अभी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने तय कर दिया है, तो आपको तकरीबन 5 मिनट में पहुंच जाएंगे. प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज. जी स्पीकर साहब, आज का जो जॉइंट सेशन है, मेरे ख्याल में लोगों को इसकी स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में नाज़रीन यकीन जानिए, मैं अक्सर कहती हूँ कि रवैया, बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत 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 मायने रखता है, बहुत अहमियत रखता है. हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, दोनों ही अवाम के नुमाइंदे हैं. लेकिन आप खुद को अवाम का नुमाइंदा साबित करने में यकीन जानिए नाकाम हो रहे हैं. इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम की, लेकिन अचानक इसमें फिर हमने देखा कि बड़ा इजाफा हो गया, जिससे खुद हुकूमत के कुछ लोग भी खुश नहीं हैं. इस पर अपोजिशन समेत पूरी अवाम भी सरापा एहतजाज है. ये एहतजाज पार्लिमान में भी किया गया, लेकिन दोबारा मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी जो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट से बोलती आ रही हूँ, हल 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 सोल्यूशन कोई नहीं बताता. और यहाँ पे भी सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया पार्लिमान में, लेकिन इसका हल, कोई तजवीज़, कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया. इसकी वजूहात क्या हैं उन पर बात नहीं की गई. यानी पंजाबी से कहते हैं तुसी सिर्फ रोला पाना है, वो आप डालते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लेकिन हल कोई नहीं बताएगा, सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा, वजूहात कोई नहीं बताएगा, रूट कॉज कोई नहीं पकड़ेगा, किसी भी चीज़ का बात नहीं करेगा. सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जितना बोल सकते हो बोल लो. वो कौन सा माफिया है जो चीनी, आटे, दाल से लेकर पेट्रोल तक पर काबिज है? आज मैं पूछती हूँ. उसको बेनकाब करने के लिए कोई हिकमत अमली अपोजिशन की जानिब से भी नहीं दी गई. लेकिन क्यों? क्योंकि ये सब कुछ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता रहा. लोग आते रहे, मसाइल बताते रहे, हल किसी ने नहीं दिया, क्योंकि कोई संजीदा ही नहीं था. संजीदा था तो सिर्फ अपने लिए, अपने मुकदमात के लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने असासों के लिए, या फिर सामने वाले को नीचा दिखाना मकसद रहा. दैट्स इट. कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना मकसद था ही नहीं. इस मुल्क के कितने लोगों को शायद ये भी नहीं पता, मतलब मासूम लोग हैं हमारे यहाँ. आपको पता है लिटरेसी रेशियो भी बहुत कम है. कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और मासूम ही कहूँगी मैं उनको, सादा हैं, मासूम हैं. इस मुल्क के इतने ऐसे लोग जो कि बहुत सादा हैं, बहुत मासूम हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि जो पार्लियामान का इजलास होता है वो उन बेचारों के पैसों से होता है, और जिनको पता है वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते. है ना अफसोस का मुकाम, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पार्लियामान में बैठकर बातें करेंगे, वो एक आप समझने के ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होगी, सियासी जोड़ तोड़ की बातें होंगी, हुकूमत गिराने की, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, उसको नीचा दिखाओ, उसको नीचा दिखाओ, बुरा दिखाओ, हुकूमत गिराओ, या फिर तहरीक चलाने की बातें करेंगे. ये वो भी सिर्फ इसलिए कि इनको किसी तरह कुर्सी मिल जाए. यानी अपना मुफाद, मुफाहमत की बातें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात या एक दूसरे पर कायम मुकदमात को हवा देने वाली बातें, सियासी ब्लैकमेलिंग की बातें. इनसे एक आम आदमी का आज मैं पूछती हूँ क्या लेना देना भाइयों और बहनों, तमाम सियासी भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछ रही हूँ जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुकद्दस पार्लियामेंटेरियन, सॉरी मुकद्दस का लफ्ज़ ऐड करना भूल गई, मुकद्दस अरकान पार्लियामेंट से आज मैं पूछती हूँ कि इन तमाम चीज़ों से जो आप करते हैं, या आपके रवैये, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, जो आपकी तरजीहात हैं, इनसे एक आम आदमी का क्या लेना देना? पार्लियामान जो एक आम आदमी के लिए है, और एक आम आदमी से वोट लेकर आप लोग इसके मेंबर बने, याद रखिएगा, उससे एक आम आदमी का क्या लेना देना जो आप बातें करते हैं? ये है हमारे मुल्क की जमहूरियत. शायद इसी को जमहूरियत कहते होंगे. जमहूर मतलब अवाम, जिन्होंने आपको वोट दिया, और जमहूर से जमहूरियत, या जमहूरियत से जमहूर, जिससे अवाम का, मेरे ख्याल से बाकी हमारे मुल्क की जमहूरियत में अवाम का इनकी बातों से या जमहूरियत से कुछ लेना देना नहीं. अफसोस के साथ कहूँगी. ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा. मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान. बात कर रहे थे भारत की मुसलसल शिकस्त और ऐसी साजिशें जो बार बार नाकाम हो रही हैं. और आज भी हमने देखा कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी की भारत ने एक नाकाम कोशिश की और उसको मुंह की खाना पड़ी. इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे
بہت اچھے اینالسٹ ہیں جی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہی بات کریں گے بریگیڈیئر صاحب کہ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی کی فضا قائم کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو منہ کی کھانا پڑی، لیکن اب ایسی کیا چیز ہے جو بھارت کو، نریندر مودی کو، ان کی RSS کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو چین سے نہیں دے رہی اور بار بار پاکستان میں دوبارہ انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر فضا صاحبہ. دیکھیں جی، پہلے تو میں صرف ایک جملے میں کہوں گا کہ بہت میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں. آج پوری قوم نے خراجی تحسین پیش کیا ہے. وہ تمام ہمارے سندھ پولیس کے جوان اور وہ ASI پولیس کے، اس کے بعد جو باقی سیکورٹی گارڈ، جنہوں نے بہت بہادری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا. اور دیکھیں، یہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس ہے، بیٹل ہارڈنڈ قوم ہے. ہم نے 15 سال دہشت گردی کو برداشت کیا. ہم نے 70,000 قربانیاں دی ہے دہشت گردی کی جنگ میں. کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سٹاک ایکسچینج کے جو لوگ ہیں، کمال ہے وہ لوگ بھی کہ انہوں نے 1 منٹ کے لیے سٹاک ایکسچینج کو روکا نہیں، 1 منٹ کے لیے نہیں روکا. کام ایز یوزول چلتا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک سلیپ ہے آن دا فیس آف دی دہشت گرد. اور ان کے جو سپانسرز ہیں، اور ظاہری بات ہے سپانسرز کون ہیں آپ کو معلوم ہے. BLA کے سپانسر، PTM کے سپانسر، یہ سندھ کے اندر 1-2 ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے سپانسر، TTP کے سپانسر. یہ جناب ایک ہی ہے اور وہ اپنا را ہے. یعنی بریگیڈیئر صاحب سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، یعنی نقاب بہت سے ہیں لیکن چہرہ پیچھے ایک ہی ہے، را نریندر مودی، ان کی RSS کی سوچ رکھنے والی جو ریاست ہے بھارت کی. بالکل. اور ابھی ان کے اس گروپ کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ بھی اب اس وقت بھاگے ہوئے ہیں. اور وہی ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ اکتوبر 2018 میں چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ کیا تھا کراچی میں، اور قندھار سے آپریٹ کرتے ہیں، افغانستان سے بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جب سے آئے ہیں پاور میں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جناب کسی طرح پاکستان کو اور یہ ان کی جو گٹھ جوڑ ہے کہ ان کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، سی پیک کا نقصان پہنچایا جائے، گوادر کو آگے نہ چلنے دیا جائے. اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تو ظلم اور بربریت کی تو ان کی طرف سے انتہا ہو گئی ہے. تو اب لیکن ان کی بیڈ لک کیا ہوئی ہے؟ بیڈ لک ان کی یہ ہوئی ہے کہ جو چائنیز نے ان کو مارا ہے بڑی بری طرح پچھلے چند ہفتوں میں لداخ میں، جو ان کی ذلت ہوئی ہے، جو ڈومیسٹکلی ان کی رسوائی ہوئی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کی رسوائی ہوئی ہے، کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے ہم کام کریں کہ ہم چائنیز کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تو چلو ہم اپنی جو دہشت گردی کے جو ہمارے ٹولز ہیں جن کو ہم کتنے عرصے سے سپورٹ کر رہے ہیں، فنڈ کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ ان کو دوبارہ جو ہے ایک ویو لے کے آئیں ٹیررزم کی پاکستان میں، تاکہ دنیا جو ہے وہ وہاں سے ان کا ڈسٹریکشن ہو اور پاکستان کی طرف جائے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا بریگیڈیئر صاحب. جی آپ کمپلیٹ کیجئے. میں مکمل کر دوں. دیکھیں اس وقت انڈین را اور افغانستان میں کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں ان کی NDS میں، وہ یہ سارا جو ہے اس کے پیچھے ہیں، ماسٹر مائنڈز ہیں یہ BLA کے پیچھے. اور مزے کی بات ہے اب ایک اور نیکسس ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہ نیکسس کیا ہے جو ودن پاکستان ہے، اور وہ نیکسس ہے اب MQM لنڈن کے کچھ سلیپر سیلز ہیں جو پیچھے کراچی میں پکڑے گئے ہیں. اس کے بعد سندھ کے اندر جو 1-2 گروپ ہیں جنہوں نے حال ہی میں رینجرز پہ حملے کیے ہیں، پھر BLA ہو گئے، PTM ہو گئے، یہ تمام اور TTP تمام کے ان کا آپس میں نیکسس بن گئے، اور ان کے اوپر سپانسر ایک ہی ہیں، میں نے کہا را. اور ان کو اچھا بریگیڈیئر صاحب سلیپر سیل سے مجھے یاد آیا، یہ جو دہشت گردوں کے سلیپر سیلز ہیں ان کو اب تک ختم کیوں نہیں کیا جا سکا؟ یا میں اگر سمپل پوچھنا چاہوں کہ کون سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ ختم نہیں ہو سکے؟ دیکھیں جی، آپ 100% تو ان کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. یہ کہیں نہ کہیں 2-3-4 بندے ان کے آپ کو کراچی میں ملیں گے، شاید کچھ پشاور میں بیٹھے ہوں 2-3 بندے. تو ہوتا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد 6-8 مہینے کے بعد جب ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو
تو کیونکہ باقی ہم نے تو بڑی پیمانے پر ان کے جو نیٹ ورک ہے چاہے بلوچستان میں ہو، کلبھوشن یادو یہ وہی نیٹ ورک ہے نا جی جو بی ایل اے کے ساتھ مل کے وہاں پہ گڑبڑ کر رہے تھے. کلبھوشن یادو تو ایک دیکھیں ایک زندہ مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ کیسے یہ اپنا را اسپانسرڈ نیٹ ورک نے بلوچستان میں کام کیا. تو سلیپر سیل جو ہے ان کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ مارے جائیں گے اگر انہوں نے سر اٹھایا تو وہ کافی عرصہ وہ. اچھا برگیڈیٹر صاحب ایک اور اہم سوال، یہ ایک اہم سوال میرے ذہن میں ہے جی برگیڈیٹر صاحب، یہ ماما قدیر جیسے جو افراد ہیں جو بھارت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست مدد مانگ رہے ہیں، براہ راست ان کو یہاں کچھ لوگ، اب میرا ذرا سوال سنیے گا، یہاں پر کچھ لوگ ماما قدیر جیسے لوگوں کو بلوچوں کا نمائندہ سمجھتے رہے اور بتاتے رہے. آج کیا ان لوگوں کو جو یہ کرتے رہے حرکت اخلاقی طور پہ قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ ڈاکٹر فضا صاحبہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا آپ میرے ساتھ ایسی بات نہ کریں، میں عادی ہوں کھل کے بات کرنے کا. جب پاکستان کی بات آتی ہے، پاکستان کے قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو نام لینے چاہیے. میں آنیسٹلی بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑا اور اٹس ویری شیمفل کہ ہمارے یہ جو سو کالڈ لیڈنگ اینکر اپنا حامد میر صاحب جیو ٹیلی ویژن پہ جنہوں نے ماما قدیر کا انٹرویو کیا اور ہمیشہ یہ ڈھونگ رچایا مسنگ پرسن، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ماما قدیر انڈین را کے پے رول پہ ہے. ماما قدیر اس وقت کدھر بیٹھا ہے؟ وہ انڈیا میں بیٹھا ہے. اور باقی جو کچھ پرسنز وہ کہاں ہیں؟ وہ جناب ٹریننگ کیمپس پہ ہیں اپنا افغانستان میں، وہ ٹریننگ کیمپس میں ہیں انڈیا کے اندر. وہ کچھ لوگ ہیں جو یورپ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور یہی لوگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں حامد میر صاحب کو چاہیے آج، اور میں حیران ہوں کہ جناب انہوں نے ان کو چاہیے آیا کھل کے کنڈیم کریں اور معافی مانگے قوم سے کہ جناب وہ اس قسم کے لوگوں کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور مجھے تو بی این پی مینگل جو اختر مینگل صاحب ہیں، مجھے ان پہ بھی بہت آنیسٹلی بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑا ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ میجورٹی آف دا مسنگ پرسن جو ہے یہ جو چل رہا ہے معاملہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو واپس آنا چاہیے اپنے گھروں میں، لیکن اس طویل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ سارے میجورٹی آف دا مسنگ پرسن میں نے آپ کو کہا وہ اس وقت یا ان گروپس کے اندر ہیں یا افغانستان میں یا انڈیا میں جو ہیں وہ اپنی ٹریننگ لے رہے ہیں. اور دوسری ایک اور میں بتاؤں، حال ہی میں جو دشمن سے مدد مانگے اور کھلے عام دشمن کو اپنا دوست سمجھ کے اس سے مدد مانگے، وہ یقینی طور پہ اپنے ملک میں رہنے والا اور وہ یقینی طور پہ ملک کا دشمن ہے. اور اب اگلا سوال، اور جو اس طرح کے دشمن کو سپورٹ کرے، اس کی رائے کو کہے کہ ہاں میں سٹیمپ لگاتا ہوں صحیح کہہ رہا ہے، اس کے لیے کس لفظ کا آپ استعمال کریں گے؟ دیکھیں اب مجھے تو وہ لفظ کہتے بھی کہ اگر ایک پاکستانی کے ناطے اگر ہوتے ہوئے اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے جس طرح حامد میر صاحب نے یہ سارا معاملہ کیا پچھلے چند سالوں میں، اور میں سمجھتا ہوں لوگوں پاکستان کے عوام کو مس گائیڈ کیا، انہیں تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اب آپ ان کو کہیں، آپ ان کو جو بھی کہیں، مجھے تو افسوس ہے کہ مجھے اس قسم کی بات آج کرنی پڑی پہلی مرتبہ. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب کو چاہیے کہ جناب ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو منتقل بالکل اپنا کٹ آف کریں اور بالکل 100% پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ، پاکستان کی قومی سلامتی انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ کام کریں اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں، مس گائیڈ نہ کریں لوگوں کو بیٹھ کے. ٹھیک ہے جی. اچھا برگیڈیٹر صاحب، کچھ شکوہ مجھے سیاستدانوں سے ہے جو عوام سے ووٹ لے کر، اعتماد کا ووٹ لے کر پارلیمنٹ کا رکن بنتے ہیں، پارلیمنٹ کے جتنے بھی اراکین ہیں، عوام ووٹ نہ دیتے تو وہاں جا نہ سکتے وہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کورونا کی صورتحال جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اور جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے، پارلیمنٹ کا کوئی بھی اجلاس ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا جس میں کسی سلوشن کی طرف جائے، کوئی حل بتایا جائے، تجویز بتائی جائے. ہر اجلاس ہم دیکھتے ہیں کہ بے نتیجہ ہوتا ہے. اب میں سمپل یہی جاننا چاہوں گی یہ کیسی جمہوری روایت ہے؟ دیکھیں پھر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان کے عوام نہایت مایوس ہیں. ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر ہماری اپوزیشن پارٹیز بھی خودارا اس وقت پاکستان پہ اتنے سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، ہر طرح سے دشمن کی کوشش ہے کہ ہمیں اکنامکلی بالکل ناکام کیا جائے، باقی ہمارے جو عوام کا مورال ہے اس کو ڈیمورلائز کیا جائے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. اور کورونا کی ایک علیحدہ آپ کو پتہ وبا 4 مہینے سے وہ معاملہ چل رہا ہے. ایسے وقت پہ تو نیشنل یونٹی
ایسے وقت پہ بالکل ہم آہنگی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے جو ہے اور ایک فضا ایسی قائم ہونی چاہیے جس میں لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمارے ٹیکس پیئر سے یہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ میں کوئی پازیٹیو بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی پازیٹیو اس طرح کی لا میکنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، بس ایک ایگو کی جنگ چل رہی ہے، اپنا ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور پرسنل گرجز اور یہ تمام چیزیں. دیکھیں یہ چیز نہیں، پولیٹیشنز کو چاہیے کہ اس وقت ان کو ایک بالکل اپنی تمام پارٹی پالیٹکس سے اوپر آ کے پاکستان کے لیے سیاست کریں، پاکستان کے انٹرسٹ میں سیاست کریں. بہت اچھی بات کہ پاکستان کے لیے ان کو سیاست کرنی چاہیے، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے سیاست کرنی چاہیے، عوام کی بہتری کے لیے سیاست کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو لانے کے لیے پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ میں گئے ہیں، عوام کا ووٹ لے کر رکن بنے پارلیمنٹ کا، اراکین آپ وہاں کے، تو پلیز عوام کے لیے بات کریں، ان ووٹرز کے لیے بات کریں جن کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بریک پہ جانا، بریک سے آنے کے بعد بات کریں گے اپوزیشن کے کچھ دعووں کی جو ایک بار پھر غلط ثابت ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. بات کروں گی سیگمنٹ میں اپوزیشن کے کچھ دعووں کی جو ایک بار پھر غلط نکلے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں، وہ اکثر دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے، لیکن وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. شرم پھر بھی نہیں آتی دعویٰ کرنے والوں کو. میرے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں خصوصی نمائندہ صدیق جان. صدیق، اپوزیشن کا حکومت گرانے کا دعویٰ تھا، اور پہلی بار نہیں، جب سے حکومت آئی ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ اب گری حکومت، اب گئی حکومت، اب گئی حکومت. کیا ہوا؟ حکومت تو نہیں گری. جی بالکل، آپ نے درست کہا. کل ہم نے جب دیکھا تھا، جب پریس کانفرنس کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، خواجہ آصف صاحب، دیگر ان کے رہنما، کل بھی ان کی پریس کانفرنس ایسے لگتا تھا کہ آج جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے خود سے یہ ازیوم کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد حکومت گھر چلی جائے گی. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر حکومت بجٹ پاس نہ بھی کرا سکتی تو بھی آئین اور قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی، حکومت فارغ ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی. ہاں، ایک اخلاقی طور پہ ضرور ایک شکست ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کل جب خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 25 سے 30 لوگ تحریک انصاف کے نہیں آئیں گے. 25 سے 30 لوگ. اس کے علاوہ کچھ تجزیہ کار ہیں ہمارے، ایک نے کہا کہ 28 لوگ نہیں آئیں گے، ایک نے کہا 16 لوگ نہیں آئیں گے. سب کے اپنے اپنے اندازے تھے. لیکن آج بہت ہی حیران کن ہوا یہ، جب آج گنتی کی گئی تو حکومت کو بجٹ میں 41 ووٹ زیادہ ملے. حالانکہ جب پچھلے سال بجٹ کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اسی پروگرام میں بات بھی کی تھی، پچھلے سال بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ گھر جا رہی ہے، حکومت فارغ ہو رہی ہے، بجٹ پاس نہیں ہوگا. اس وقت شدید تگ و دو کے بعد، شدید محنت کے بعد، شدید اسٹرگل کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ 30 ووٹ جو ہیں وہ حکومت کے کم کر پائی تھی. یعنی 30 ووٹوں کے ساتھ حکومت نے وہ بجٹ پاس کیا تھا. 176 ووٹ لیے تھے اور اپوزیشن کے 146 ووٹ تھے. لیکن اس بار آپ دیکھیں کہ 41 ووٹ، 41 ووٹ جو ہیں وہ حکومت نے زیادہ لیے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی کوئی تیاری نہیں تھی. اپوزیشن یہ سمجھ بیٹھی تھی، اپوزیشن کو اطلاع یہ دی گئی تھی کہ تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ ناراض ہیں، اور بغیر کام کیے، بغیر ورک اپ کیے، بغیر کوئی کوشش کیے اپوزیشن یہ آس لگائی بیٹھی تھی کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں کو روکیں گے. اور انہیں لگتا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر سے لڑائیاں ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب کا انٹرویو آیا، اس کے بعد اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب والا معاملہ، پھر فیصل ووڈر صاحب والا معاملہ، راجہ ریاض صاحب، خواجہ شراز صاحب والا معاملہ. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپوزیشن کا خیال یہ تھا کہ آج جو ہے وہ حکومت بجٹ پاس نہیں کرا سکے گی. لیکن آج جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ایک شکست ہے اپوزیشن کی، اور ان کو سبکی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جس کے اوپر میڈیا کا، عوام کا، سب کا بہت زیادہ دباؤ تھا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مسلسل آپ نے دیکھا حکومت دباؤ میں تھی. لیکن اپوزیشن کی آج اس غلط موو سے، جو خام انہوں نے ایک بات اور افواہ پھیلا دی تھی کہ آج بجٹ پاس نہیں ہوگا، حکومت کی شکست ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی، اس سے اس کا اثر بھی ظاہر ہوا ہے. جو دباؤ برقرار تھا حکومت کے اوپر، جو عوام کا دباؤ تھا، جو میڈیا کا دباؤ تھا، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ دباؤ برقرار رہتا ہے تو اس کے بعد شاید حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کسی طرح سے کمی کرے. لیکن آج اپوزیشن کی ساری موو سے، اپوزیشن نے جو حکومت کو سرخرو کیا ہے سارے معاملے میں، آج حکومت اس دباؤ سے بھی باہر نکل آئی ہے. اب آپ دیکھیں، اب اس کے اوپر پیٹرول کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اب بات ہو رہی ہے تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کہاں ہے. اور ایک ایسی اپوزیشن جو خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، جو اپنے ووٹ نہیں مستحکم رکھ سکتی، جو اپنی صفوں میں لوگوں کو کھڑا نہیں رکھ سکتی، جن کی اپنی صفوں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں، تو وہ کیسے حکومت کو پریشر. اچھا صدیق، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ اگلی بار حکومت کے پاس ان کے موجودہ اتحادی بھی نہیں ہوں گے.
آپ کو لگتا ہے کہ رانا صاحب صحیح اندازہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیں یہی بات ہے نا، یہ 2 سال سے اندازوں پہ چل رہے ہیں. مسئلہ ان کا یہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب سے حکومت آئی ہے یہ کوئی 10واں 12واں موقع تھا کہ جی حکومت گھر جا رہی ہے. ہر مسئلے کے اوپر یہ کہتے ہیں بس جی حکومت فارغ، ختم، سب کچھ ختم. لیکن اب دیکھیں کہ اپوزیشن کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی اپنی صفوں میں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے جب یہ حکومت اس طرح سے کرائسس میں نہیں تھی، جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زیادہ نہیں ہوئی تھیں، جب اس طرح کا بحران لوگوں کو سامنے نہیں تھا، یہ کورونا کے بعد کی جو صورتحال ہے، شدید مشکلات ہیں معاشی طور پہ ہر حوالے سے، اور اس وقت تو حکومت ابھی ایک طرح سے نئی تھی، ہنی مون پیریڈ ان کا چل رہا تھا. اس وقت زیادہ جو ہے وہ حکومت مستحکم تھی، لیکن اس وقت 30 ووٹوں سے انہوں نے زیادہ سے پاس کرایا. اور آپ جب حکومت کرائسس میں ہے، جب مشکلات میں ہیں، اس وقت 41 ووٹوں سے 42 ووٹوں سے وہ زیادہ سے پاس کرا لیتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑی پسپائی ہے، سبکی ہے اور شرمندگی ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی اپنی صفوں میں اتفاق نہیں ہے، تو یہ اس حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دے سکتے ہیں. آپ نے بڑے معصومیت سے بولا کہ ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے، لیکن صدیق میں بھی اتنی معصومیت سے پوچھوں گی، لیکن شرمندہ ہوتے ہیں لوگ یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں ہونا تو چاہیے. آپ کے سامنے جب سینٹ الیکشن میں صادق سنجرانی صاحب کو انہوں نے گھر بھیجنا تھا، اس وقت ان کے اپنے لوگ کس طرح انہوں نے ان کو دھوکہ دیا. اور اس وقت احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، ہم ان لوگوں کو پارٹیوں سے نکال باہر کریں گے. آج آپ دیکھیں کئی 1 سال سے زیادہ میرا خیال ہو گیا ہوگا، لیکن آج تک ان لوگوں کو نہیں نکال سکے. جب اپوزیشن کی اپنی یہ صورتحال ہوگی پھر حکومت تو ظاہر ہے مطمئن ہوگی. اور یہ بات درست ہے کہ جب اپوزیشن کا دباؤ نہیں ہوتا، جب اپوزیشن صحیح اپوزیشن نہیں کر رہی ہوتی، تو اس میں سے بہت ساری معاملات میں حکومت غلط فیصلے بھی کرتی ہے، جس میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. لیکن حکومت کو نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسی اپوزیشن سے ہے جو کہ خود جو ہے ان کے اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں فضل الرحمان صاحب سے آف کیمرہ بات کر لیں تو وہ جو الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں، وہ عمران خان کے لیے استعمال نہیں کرتے. ان دونوں پارٹیوں سے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو یہ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جو ہم ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے. ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ آپس میں ایک نہیں ہے. جب آپس میں ایک نہیں ہے تو حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی صدیق، بہت شکریہ. ٹائم سے یاد ہے، آپ نے کہا ٹف ٹائم کے ٹائم سے یاد ہے کہ کلوزنگ کا ٹائم بھی آ گیا. بہت شکریہ صدیق جان آپ کی بڑی خبر کے لیے، تجزیے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.